السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 10 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے، بات بات میں رنجش اور غصہ اور تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو شریعت نے آپس میں صلح کرانے اور اختلاف کو ختم کرنے کی تاکید کی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی جانب سے خصوصی مدد اسی وقت ملتی ہے جب آدمی اختلاف سے دور ہوتا ہے، جب آدمی اختلاف کی چکی میں گھستا ہے اور مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، اختلاف، گالی گلوچ کی دلدل میں پھنستا ہے، اس قدر وہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت سے محروم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں اور قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، ان تمام چیزوں میں صلح کی ایک اہمیت بتائی گئی ہے۔ آئیے آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جب اختلاف ہو، لڑائی ہو تو صلح کرانے والے موجود ہو، لیکن یہ نہیں ملتے۔ آگ لگانے والے، دو چوڑی کسنے والے، بھڑکانے والے، بدلہ دلانے والے بہت ملتے ہیں، لڑانے والے، آگ بھڑکانے والے بہت سارے ملیں گے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ شریعت کا اسلوب یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے، صلح کے بعد صلح کرا دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ جب ہم صلح کرانے والے بنیں گے، اختلاف کو دور کرنے والے بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلح کراتے تھے؟ کبھی کبھی انصار اور مہاجرین کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی، اور عرب کی لڑائی بڑی معروف ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی کہ جنگ چھڑ جاتی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام کس طرح صلح کراتے تھے اور صلح کرانے کے لیے کتنی زحمت برداشت کرتے تھے۔ قبا گئے، قبا کے کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، آپ مدینہ سے قبا گئے،
ظہر کی نماز تاخیر ہو رہی تھی، آپ نے نماز تاخیر سے پڑھی اور صلح پہلے کرائی. اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں. نماز کی سب سے بڑی عبادت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اول وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن صلح کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز اول وقت سے کچھ تاخیر ہو گئی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے. جب دیکھا کہ ایک وقت گزر گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد موجود تھے، ان کو امام بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت شروع ہو گئی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام صلح صفائی کرا کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت کر رہے تھے، وہ پیچھے آگے اللہ کے نبی امام بن گئے. بتلانا کیا مقصود ہے؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ صلح کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے پڑھائی ہے. نماز آپ نے تاخیر سے پڑھائی ہے. صلح کی بات کر رہے ہیں. صلح صفائی کرنے کے لیے دو بھائیوں کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دو بھائیوں کو ملانے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے، صلح صفائی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. جھوٹ بولنا جائز ہے. کس لیے؟ ایک بڑے مقصد کے لیے. وہ مقصد کیا ہے؟ صلح صفائی کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اختلاف کی جہاں بات کی ہے کہ میاں بیوی اختلاف ہو جائے، وہاں بھی صلح صفائی ہونا چاہیے. صلح وہاں بھی ہونا چاہیے. اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. صلح صفائی میں بڑی بھلائی ہے، صلح بہتر ہے. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ جاری ہے. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ جاری ہے. کافروں نے سمجھوتا کر لیا کہ نہیں لڑیں گے، ہم صلح کرتے ہیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کافر لوگ جنگ کرنے سے رک جائیں، صلح پر تیار ہو جائے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی صلح کے لیے تیار ہو جائے. جنگ کی حالت میں صلح کے لیے تیار ہو جائے. مگر ہم گھر میں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ کافر اور مسلمانوں کے درمیان جنگ چھڑی ہے. میدان جنگ میں کافروں نے سمجھوتا کر لیا، لڑیں گے نہیں، صلح کر رہے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کریں. مسلمانوں کو صلح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو. لیکن ہم اپنے گھروں میں صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رشتہ دار کے لیے صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بھائیوں میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یاد رہے آج کے اس سماج میں صلح کرنے والے نہیں ملتے ہیں، بات بنانے والے نہیں ملتے ہیں، اختلاف لڑائی کو دور کرنے والے نہیں ملتے ہیں. آپ ہزاروں لوگوں کو پائیں کہ وہ لوگوں کو لڑائیں گے اور آگ بھڑکائیں گے اور جلتی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کریں گے، لیکن صلح کرانے والے نہیں ملیں گے آپ کو. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود صلح کرانے والے بنیں، صلح کرنے کے لیے تیار رہیں، اختلاف کو دور کریں، چاہے اپنے گھر کی بات ہو چاہے گھر کے باہر کی بات ہو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو صلح صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید کو قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم.